खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त का पहिया चलता रहता है। वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल में बटा हुआ है। पिछला साल गुजर गया। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदावंद ने अपने फजल व करम से हमें ये साल दिया है ताकि हम इस साल में जो बरक़ात माजी गुज़रे सालों में हम नहीं पा सके वो पा सकें। वो बातें जो हम शायद माजी में खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करते रहे या अपने दिलों को सख्त करते रहे या नाफरमानी के रवैयों में रहे, हम उनको तब्दील करके ताबेदारी के रवैयों में आ जाएं। और आज जो हम सब के सामने है उसको उसके कलाम की रोशनी में बाबरकत बनने के लिए अपने आप को मुहैया कर दें। कलाम खुदा में इसका एक ज़रिया दुआ और कलाम की हदायत को तमाम इंसानों के लिए दिया गया है। तो आइए आज के शो का आगाज़, इस नए साल के पहले शो का आगाज़ दुआ के साथ, प्रेयर के साथ करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान भी होंगे, उनमें से खुदा के बरगज़ीदा खादम, खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दे रखी है। उनके साथ मिलकर हम आगाज़ में दुआ करेंगे ताकि खुदा का रूहुल कुद्स रहनुमाई फरमाए और हम खुदावंद की ताबेदारी में उसके कलाम के अंदर बदलने के लिए तैयार हों। और इस शो के वसीला से खुदा मुसलसल हमें बरकत दे और हमारी रहनुमाई अता फरमाता रहे ताकि सब कुछ में खुदा के कलाम की ताबेदारी हो और रूहुल कुद्स की ताबेदारी हो। और ये शो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इंसानों के लिए खुदाई मोहब्बत का एक वसीला, बरकत का एक वसीला बना रहे और खुदा मुसलसल इस शो के वसीला से हम कलाम होता रहे। मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब हमारे साथ हैं। पास्टर परवेज़ खोखर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, मैं खुदा के फजल से बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी, हम चाहेंगे कि आप, चूँकि पहला शो है साल का, तो जैसे मैंने दरख्वास्त की कि दुआ कीजिए, तो हम चाहेंगे कि आप दुआ के साथ आगाज़ कीजिए। उसके बाद फिर हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे, कुरान और अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि मौसर दुआएं, उनका तरीका क्या है। तो दुआ कीजिए। आइए नाजरीन, हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुका दें और उसके हजूर में हाथों को उठाकर दुआ करें ताकि बहाली और बरकत के लिए उसकी मदद और कुमक हम तक पहुंचती रहे। पास्टर साहब, दुआ कीजिए। खुदाए बुजुर्ग व बरतर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि आपकी बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़े फजल और रहम के सबब से हमें जिंदगी का ये नया साल मुयस्सर आया। हम उन लोगों से किसी कदर भी बेहतर नहीं थे जो इस दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन ये आपका फजल और तरस हम पर हुआ है। इस नए साल में हमारी दुआ ये है कि हमें फजल बख्शिए ताकि हम आपके कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी को बसर कर सकें और हमारा इस धरती पर जीना हर इंसान के लिए, खा वो किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी फिरके का है, हम उनके लिए बरकत का वसीला बने। क्योंकि आपने हमें बरकत देने के लिए बुलाया और मुकर्रर किया है और कहा है कि बरकत चाहो लानत ना करो। सो आज हम रब्बुल आलमीन के हुजूर उन सब
سامعین کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں جو زندگی ٹیلی ویژن کی وساطت سے آج کی عبادت میں شریک ہیں، ان کے گھرانوں کے لیے، اور آج ہم اپنی ملک و قوم اور ملت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے حملے سے ہمیں بچا کر، ہر طرح کی ابتری اور بے چینی سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھیے، تاکہ آپ کے خوف میں ہم اپنے زندگی کے سفر کو مکمل کر سکیں اور اپنے مسافرت کے زمانہ کو ہم بڑے خوف اور دنائی سے بسر کریں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز، آپ نے دعا کی ہے۔ تو جب ہم دعا کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو عام الفاظ میں جو دعا کے معنی ہیں اس سے مراد ہے معبود سے، خدا سے یا کسی سے بھی مانگنا، التجا، درخواست، التماس کرنا، اور پھر توقع یہ رکھنا کہ جواب بھی آئے گا۔ دعا فطرتاً انسان اس چیز کے لیے کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جو مطلوبہ چیز وہ اس ہستی سے جس سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس ہستی کے پاس ان چیزوں کو دینے کا اختیار اور خزانہ بھی موجود ہے۔ دعا کے بارے میں دعا کرنے والا اور وہ جس سے دعا کی جا رہی ہے، معبود یا خدا، اس کے درمیان دعائی رابطے کے بارے میں کسی تعلیم کا ہونا یا طریقے کا ہونا، اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ دعائیں فقط دعائیں ہی نہ رہیں بلکہ ان کا جواب بھی ہم تک پہنچے۔ آج کے دور میں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ دعائیں مساجد میں بھی کر رہے ہیں، چرچز میں بھی کر رہے ہیں، گردواروں میں، مندروں میں، یہودی عبادت خانوں میں، دیگر مذاہب کے لوگ مختلف طرح سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے جواب کا انتظار، ان دعاؤں کے جواب کا وقوع میں آنا، ان کا حقیقت میں آنکھوں کے سامنے ہماری دنیا میں اس کا اظہار اور تجربہ ہونا، اس پر کچھ سوالیہ نشان ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کے 3 مذاہب، جن میں جو اپنے آپ کو الہامی کہتے ہیں، مسیحی، یہودی اور اہل اسلام، ان کے لیے آج ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ دعائیں جو کی جاتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس رہنمائی کیا ہے، اور اس رہنمائی میں چل کر ہم سال کے آغاز میں ہی اس تعلیم سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن اس تعلیم کی طرف جانے سے پہلے صرف ایک حکم، جس کو سب سے بڑا حکم کہا گیا ہے، چاہے یہ مسیحی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بہائی ہیں، بہت سے شعراء نے لکھا کہ ساری دنیا خدا کا کنبہ ہے، خدا کا خاندان ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ تو وہ خدا اس مخلوق کو کون سا حکم دے رہا ہے، اور اسے سب حکموں سے بڑا حکم کہا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ تمام احباب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے لوگ جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، سنیں گے، متی کی انجیل ہے اور اس کا 22واں باب ہے اور 37ویں آیت ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور آیات آپ 37ویں آیت اور 38 آیت اور 40 آیت تک آپ پڑھیے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ،
बड़ा और पहला हुक्म यही है, खुदा से मोहब्बत मुकम्मल सुपुर्दगी के साथ। और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। पड़ोसी जो भी आपके करीब रहने वाला शख्स है, इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदा ने जितने भी सहाइफ और कलाम इस दुनिया में भेजा है, उसका मरकज खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। और मोहब्बत सिर्फ इल्फाज या एहसास का नाम नहीं है। इस मोहब्बत में मेहरबानी, शफकत, दे देना, दूसरों के लिए भलाई चाहना, इंसाफ सबके लिए, बगैर तरफदारी के, बगैर रियाकारी के, मुकम्मल सुपुर्दगी खुदा के लिए अपने आप को मुहैया रखना कि हर काम हर बात उसके कलाम के मुताबिक कर सकूं। और फिर अपने हम जिन्स इंसानों के साथ उनका ताल्लुक किसी मजहब से है, उनका कोई भी रंग है, कबीला है, जात है, उसमें कोई इम्तियाज नहीं। और मोहब्बत का उल्ट है नफरत, तासुब। अगर ये बुनियाद है तो फिर हम इस हुक्म के मुताबिक नाफरमान हैं। और खुदा आज हमसे कह रहा है, पूरी दुनिया के इंसानों से, अगर दावाए पैरवी खुदाए हक है, अगर हम सारी दुनिया के सामने ये प्रचार कर रहे हैं कि हम खुदा के ठेकेदार, खुदा के सहीफों, खुदा के इल्हाम के ठेकेदार, तो फिर ये मोहब्बत जिसके लिए लफ्ज अगापे, बेरिया, बेगर्स, मेहरबान, सबसे भलाई करने वाली ये मोहब्बत, इसका इजहार मसाजिद में, चर्चिज में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहां भी कहा जाता है कि हम खुदा के पैरोकार हैं, उस पर सवालिया निशान है। और आसमान ये चाह रहा है कि ये सहायत देने का जो मकसद है, ये रहनुमाई और हदायत देने का जो मकसद है, मलाकी की किताब में लिखा है कि अगर मैं तुम्हारा खुदा हूं तो मेरे अहकाम की पैरवी कहां है? अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो फिर मेरी ताबेदारी कहां, मेरा खौफ कहां है? तुमने अपने कलाम, अपने फलसफे, अपनी तालीमात, अपने एजेंडे बना लिए, लेकिन सबसे बड़ा हुक्म की ताबेदारी से जो बरकत आती हैं, इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां और 28वां बाब, खुदावंद ने तमाम बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत से, बरकत से, मुहाफजत के जो दरिया, समंदर रख छोड़े हैं, खजाने रख छोड़े हैं, उनको पाने के लिए सबसे बड़ा हुक्म आज मेरे लिए, आपके लिए, मसाजिद में बैठे हुए वो उलमा, चर्चिज में बैठे हुए बिशप साहबान और पादरी साहबान, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के रहनुमा, खुदा का कलाम तमाम कबीलों और कौमों के लिए है। उसके कलाम की ताबेदारी में नैनुआ के लोग तौबा करके ताबेदार बन गए, बहाल हो गए। सदूम और अमूरा के लोग उसके कलाम को रद्द करके बर्बाद हो गए। 2018 के शुरू में खुदावंद रब्बुल अफवाज फरमा रहा है, ए उम्मतों और कबीलों, ए मेरी मखलूक, ए मेरे बच्चों, मेरा ये हुक्म जो मैंने तुम्हें दिया, जब तुम इससे फिर गए तो बर्बादियों और तनज़लियों में हो, लानतों में हो, मौत का शिकार हो, मेरा हुक्म यह है कि तुम मेरी ताबेदारी में आ जाओ। और लिखा है यूहन्ना के पहले खत में कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में है। जो मोहब्बत नहीं रखता, लिखा है, उसमें खुदा नहीं है। और फिर लिखा है वो इंसान जिसको तू देखता है, जो तेरा हमसाया है, दूसरा हुक्म है, जो तेरा हमसाया है, जो तेरे साथ रहता है, अगर उसके साथ तू मोहब्बत नहीं रख सकता तो फिर तू नाफरमान है।
اس سے پہلے کہ دعا کی تعلیم کو سیکھیں، خدا کے کلام کی طرف توجہ کیجیے۔ محبت خدا سے اور تمام انسانوں سے کیا یہ محبت حقیقتاً الفاظی نہیں، حقیقتاً آج یہودی ہوں، مسلمان ہوں یا مسیحی ہوں جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اس پر لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے واپس لوٹ آئیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ خدا قدوس رب الافواج، جس کا دل آپ کے لیے فکر مند، جو آپ کے لیے بازو کھولے ہوئے ہے، وہ جس کی محبت سنبھال لینے کے لیے آپ کی منتظر ہیں، وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، تو نے آغاز کیا تھا محبت سے، لیکن اب تجھ میں وہ محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، تو سرد ہے نہ گرم ہے۔ یہ جھوٹی روحانیت اور یہ مذہب ہے۔ اس سے نکلنے کی راہ خدا سے کہیے۔ جہاں پر بھی لوگ اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، یا دیکھیں گے یہ خدا جس نے اپنا مکاشفہ اپنے انبیاء کے وسیلہ سے دیا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اسی لمحے آپ اپنی جگہ پر اس کو پکارنا شروع کیجئے کہ خدا، یہ دنیا نفرت، تعصب سے، ناانصافی سے بھری ہوئی ہے، تو رحم کر، ترس کھا، ہمیں اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے تاکہ یہ دنیا تیری محبت سے رنگین ہو جائے۔ محبت کے رنگ پھیکے پڑتے جا رہے ہیں، لیکن خدا تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے ابواب میں بار بار لکھا ہے، میرے پاس آ، مجھ سے لے، چونکہ یہ محبت دیتی ہے گناہوں کی معافی، بحالی۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم بحالی کی راہ پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع دعائیں کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار کیا دیا گیا ہے۔ بہت سے میرے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی بھی آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بائبل بدل چکی ہے، بائبل قابل اعتبار نہیں ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہیں سے سنا ہے، لیکن خدا کا خوف کرنا چاہیے جب بھی الہامی کتب کے بارے میں کوئی شخص اپنی زبان کھولتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعائیں، اور ہم اس کے لیے دیکھیں گے قرآن میں سے، احادیث میں سے اور بائبل میں سے کہ آپ سب دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن دعا کا طریقہ کار کیا بتایا گیا ہے۔ چونکہ اگر آپ ریاضی کا علم سیکھتے ہیں، اگر آپ درست کلیہ لگائیں گے، اگر جمع کرنا ہے تو پھر جمع کا کلیہ لگائیں گے، تفریق ہے تفریق کا لگائیں گے، اور اگر آپ جہاں جمع کرنا ہے وہاں مائنس کا لگا دیں یا تقسیم کا لگا دیں، تو پھر ریاضی کا علم تو ہے لیکن رزلٹ، نتیجہ وہ نہیں آئے گا جو اس کا کلیہ لگانے سے آتا ہے۔ اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بائبل کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو آغاز میں ہی میں پہلے یہ بتا دوں کہ جو آیات ہم بائبل میں سے دیکھیں گے، قرآن میں سے دیکھیں گے، بائبل کی آیات کے بارے میں کتب آپ کے سامنے رکھوں گا۔
تاکہ آپ آغاز ہی سے صحیح تعلیم کی طرف آئیں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ آپ اس تعلیم کو جو دعا کے تعلق سے دی جائے گی آپ سمجھ سکیں۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو تفسیر ہے اس میں بائبل کے بارے میں کیا ہے، پھر احادیث کو دیکھیں گے، پھر ہم قرآن اور بائبل کی آیات کو دیکھیں گے۔ آپ کا ذہن اس بات کے لیے قائل ہو جائے کہ جن لوگوں نے آپ کے ذہنوں کو خراب کر رکھا ہے، جن لوگوں نے آپ کو خدا کے وعدوں سے دور کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، آپ ان کی غلط تعلیمات کی طرف جا کر تو جو خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے اس کا حکم ہے اس سے دور نہ ہو جائیں۔ تو آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں بائبل کے تعلق سے، انجیل کے تعلق سے بہت بڑا نام جلال الدین سیوطی، شیخ الاسلام، بہت بڑا نام، محترم نام۔ جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ انجیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ ابھی ہمیں انجیل میں سے پڑھنا ہے تو اس سے پہلے میرے مسلمان بہن بھائی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں شو کو اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، تو آئیے پہلے دیکھ لیں کہ جو بہت بڑا نام ہے علماء میں سے وہ انجیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ آج کے وہ علماء جو اس تعلیم سے زیادہ واقف نہیں، کم واقف ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کم علم جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو آئیے شیخ الاسلام جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں سیرت نگار کہتا ہے مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں، قرآن ان ہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے۔ تو یہ فرمان المسیح جو ہیں، مسیح نے جو اپنے حواریوں کو، صحابہ کو تعلیم دی ہے اس کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو غور سے سنتے جائیے، دیکھتے جائیے، یہ صفحہ نمبر 480 ہے، اور پھر دکھا دوں آپ کو جمالین فی شرح جلالین، یہ تفسیر ہے اور یہ اس کا جلد اول ہے، اور دیکھ لیجئے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے، آج کی بات کی جا رہی ہے، مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت کم فرق پائے گا، دونوں میں بہت کم فرق پائے گا۔ اور یہ دیکھ لیجئے تفسیر بیان کر رہی ہے، اور اگر آج کوئی علماء میں سے اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدل گئی ہے، منسوخ ہو چکی ہیں، تو یہ تفسیر میں آج ان کو دکھا رہا ہوں، خاص طور پر جو علماء پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہیں، اس کو پڑھیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے ایڈیشن میں یہ الفاظ ہی بدل دیے جائیں یا یہ الفاظ نکال دیے جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کتابیں اب دکھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں یہ ہاتھ میں ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے، کسی نے پرنٹ کر کے آپ کو نہیں دکھائیں۔ تو غور کیجئے، خدا کا خوف ان لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکا ہے جو خدا کے کلام کو کہتے ہیں کہ بدل گیا ہے، تحریف کر دی گئی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کیجئے اس سے پہلے کہ آپ خدا کے کلام کے بارے میں زبان کھولیں، تصدیق کیا کیجئے، تحقیق کیا کیجئے، چونکہ خداوند کا کلام لا تبدیل ہے۔ لکھا ہے آسمان جس کو آپ ہر صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں، زمین جس پر آپ ہر صبح اٹھ کر چلتے ہیں، لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسی مصنف کی ایک اور کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے، جلد دوم ہے، اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ شیخ الاسلام جلال الدین سیوطی یہاں پر کیا فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں۔ ہم نے تفسیر دیکھی، اب حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا جو صفحہ ہے 308 ہے۔ کتاب پھر آپ کو دکھا رہا ہوں، نام دیکھ لیجئے، مصنف دیکھ لیجئے، جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر دیکھ لیجئے 308۔ تو انہوں نے یہاں پر حدیث کی اب بات کر رہے ہیں
یہ حدیث ہے کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا. اب اس میں وقت کے کمی کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں اخیر دور میں جو مسلمان ہیں ان کو کیا کرنا ہے. تو دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے کیا. دیکھ لیجئے حدیث ہے، اوپر دیکھ لیجئے پوری، میں یہ حصہ پڑھ رہا ہوں، اخیر زمانے کے تعلق سے ہے اور ہم اخیر زمانے میں ہی رہ رہے ہیں. پھر دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے کیا. انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مرنا خدا کی مشیت میں جینے سے بہتر ہے. یہ ہے نافرمانی گناہ میں جینے سے بہتر ہے. تو وہ کرنا جو عیسیٰ مسیح کے صحاب نے کیا. اب حدیث آپ کے سامنے ہے، تفسیر آپ کے سامنے پڑھ دی گئی ہے. کیا کرنا جو عیسیٰ مسیح کے صحابہ نے کیا. تو انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ بات ہے کہ یہاں پر جب جلیل القدر ہستی اسلام کی، اسلام کے آخری پیغمبر آپ فرما رہے ہیں وہ کرنا، جو علماء کہیں گے وہ کرنا، یا جو نام و نہاد یا جھوٹے اساتذہ کہیں گے وہ کرنا، یا تحقیق کریے دیکھیے کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے وہ کرنا جو عیسیٰ مسیح کے صحابہ نے، حواریوں نے، تابعین نے کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے عیسیٰ مسیح سے سیکھا. تو آج ہم جب دعا کی بات کر رہے ہیں تو وہ کرنا جو عیسیٰ مسیح کے حواریوں نے، تابعین نے، صحابہ نے کیا. تو آج ہمارے لیے جب ہم دعا کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ مزاروں پر بھی جاتے ہیں، مساجد میں بھی ہیں، گردواروں میں، مندروں میں بھی ہیں، چرچز میں بھی ہیں، اور دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ واپس لوٹ آئیں. خدا کے کلام کی طرف. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ مسلمان بہن بھائی 4 کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں الہامی ہیں. وہ کہتے ہیں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب بدل گئی ہے تو ان کو میں تھوڑا سا یہاں پر دکھا دوں. یہ کتاب بھی دیکھ لیجئے اور پھر میں انجیل کی طرف چلوں گا، چونکہ کچھ باتیں آج میں بتانا چاہتا ہوں جو علماء ہیں اور جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی ہیں. یہ کتاب دیکھ لیجئے، اشاریہ مضامین قرآن. مصنف دیکھ لیجئے شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی، اور الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور سے یہ چھاپنے والے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توریت اور انجیل کو کیا کہا گیا ہے. اور یہاں پر جو میں نقطہ بتاؤں گا جو میں نے پہلے کیا، الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، یہاں پر ثابت ہو جائے گا. دیکھ لیجئے انجیل میں ہدایت ہے، اور یہاں پر دیکھ لیجئے توریت اور انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہیں. یہاں پر ہیں پڑھ لیجئے آپ سب. پہلے توریت اور انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، دونوں کتابیں. اس کے بعد دیکھ لیجئے یہ سورہ آل عمران اور اس کی 3-4 آیت ہے. اس کے بعد المائدہ 46ویں آیت ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے پھر ان کے پیچھے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تو جو توریت کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے. اب یہاں پر ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، توریت اور انجیل ہیں. موجودہ دور میں بھی یہاں پر لکھا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. ہدایت اور نور ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ ترجمے پڑھیے آج کے جو لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہوا ہے. جو علماء ہیں یا یونیورسٹیز میں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ اس کا بدل دیا ہوا ہے. اب آپ پڑھیں دیگر ویب سائٹ پر جا کر، انہوں نے کر دیا ہوا لوگوں کے لیے ہدایت تھی، ماضی میں کر دیا ہوا ہے، ہیں کو ماضی میں کر دیا ہوا ہے. پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے ہدایت اور نور ہے.
لیکن ہدایت اور نور تھی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، کون ہے جو یہ سب چیزیں کر رہا ہے؟ کس نے ان کو اجازت دے رکھی ہے؟ یہاں پر دیکھیے ترجمہ ہے کہ وہ ہیں اور ہے، رہے گا، چونکہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ سورہ الانعام اس کی 115ویں آیت، دیگر بہت سی آیات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے تھیم، تو ان کے لیے آپ لوگ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے۔ وہ ہیں جو ترجمہ بدل دیتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، الفاظ بدل دیتے ہیں۔ کوئی آپ ترجمہ پڑھ لیں، بعد میں آنے والے جو ہیں ان میں یہ ہے اور ہیں کو بدل کر تھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کس نے اجازت دے رکھی ہے لوگوں کو کہ وہ ایسا کریں؟ لمحہ فکریہ ہے اور قبولیت بھی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے احادیث، تفسیر قرآن کی رکھی، اور آپ کے سامنے یہ واضح، آپ پڑھ لیجئے، یہ کتاب موجود ہے پاکستان، انڈیا میں، ہر جگہ، بنگلہ دیش میں، دیگر مذاہب، دیگر ممالک میں بھی ہے۔ تو کون ہے جو یہ تبدیلیاں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ وہ خدا کے کلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے وسیلہ سے جو ہدایت اور نور انسانوں کو ملتا ہے، انسان ان تک نہ پہنچ سکیں۔ آئیے اب ہم دعا کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اور اسی موضوع کو ہم اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں گے، اور اگر کور نہ کر سکے تو شاید اس سے اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم تمام انسان، خاص طور پر مسیحی، مسلمان اور یہودی، جن تعلیمات سے دور جا چکے ہیں، ان تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم دعا کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کے لیے یہ قرآن میرے پاس ہے، مختلف تراجم میرے پاس ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب میں نے عرفان القرآن سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اب قرآن میرے پاس ہے، چونکہ میں نے ترجمہ کر لیا ہے تاکہ وقت بچ سکے، میں آپ کے لیے پڑھتا چلا جاؤں اور آپ دیکھتے چلے جائیں۔ قرآن میرے پاس ہے، کوئی بھی قرآن کا ترجمہ نکال لیجئے گا۔ اب سورہ البقرہ میں، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر پرویز صاحب آپ ہمارے لیے متی کی انجیل میں سے نکال لیجئے گا، 7ویں باب 7ویں آیت کو آپ نکال لیجئے، سورت کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ پاسٹر پرویز صاحب متی کی انجیل نکال لیجئے گا اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب سورہ البقرہ، بہن اور بھائیوں سنیے، دعاؤں کے جواب کے لیے خدا نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو سورہ البقرہ 186ویں آیت، اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کرے کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ راہ مراد پائیں۔ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے۔ تو جب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا جو عظیم انبیاء ہیں، ان کے خدا کی بات کی جاتی ہے یا ان کے خدا سے کوئی بات منسوب کی جاتی ہے، تو اناجیل کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں نور ہے، ہدایت ہے۔ تو پاسٹر پرویز صاحب متی کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت پڑھ دیجئے، وہاں پر بھی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جی بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو وعدہ ہے خدا کا کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کے تعلق سے تھوڑی روشنی ڈالیے کہ جو سنتا ہے، کرنے والے کرتے رہتے ہیں، تو جب اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے پیچھے اس کی قدرت موجود رہتی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیوں وہ کہتا ہے کہ پکارو تو میں جواب دوں گا۔ جی وہ صادق القول ہے، وہ اپنے وعدوں سے کبھی پھرتا نہیں۔ اگر اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صدق کے دل سے اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ جب صدق کے دل سے ڈھونڈتے ہیں
تو وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ وعدہ آج بھی اسی طرح سے سچا ہے۔ ہزاروں برسوں سے یہ بات کہی گئی، لیکن صدیوں کے بعد آج بھی ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ اس نے ہماری دعاؤں کا ہمیشہ جواب دیا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے اس بات کو بیان فرمایا، اور اس میں یہ بات شامل کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہماری جسمانی اور روحانی ضرورتوں سے واقف، اور اس کے پاس تمام برکات، تمام مسائل کا حل، تمام ضرورتوں کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ اور یہ اس نے ایک طریقہ بتایا ہے ہمیں کہ کیسے ہمیں ان کو ریسیو کرنا ہے، کیسے ان کو پانا ہے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن اس نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اے انسان، اے میری مخلوق، اے میرے بچوں، گناہ گار کی دعا بھی وہ سنتا ہے، اور جو راست باز ہو چکے ہیں ان کی دعا بھی وہ سنتا ہے۔ تو یہاں پر طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آؤ، جیسے اکثر کہتے ہیں جی بچہ جب تک روئے نا تو ماں بھی اسے دودھ نہیں پلاتی، کیوں پاسٹر صاحب؟ جی بالکل۔ تو یہی ہے طریقہ کہ ہم اسے پکاریں گے اور وہ دعاؤں کا جواب دے گا۔ اب ہم اس تعلق سے دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں ممالک میں، پوری دنیا میں، تاریکی ہے، ناانصافی ہے، برکت نہیں ہے، قتل و غارت ہے، تو اس کے لیے بحالی کی راہ بھی اس نے بتائی ہے ہمیں۔ تو وہ بحالی کی راہ پاسٹر صاحب، پرویز صاحب ہمارے لیے پڑھیں گے، دوسرا تواریخ 7واں باب اور 14ویں آیت میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے بحالی کی راہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کیا فرماتا ہے۔ جی پاسٹر صاحب۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ناظرین، خدا ہم سب کا خدا ہے، اور جب بھی انسان مختلف وجوہات کی بنا سے مسائل کا شکار ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی ادارے ہیں لیکن پھر بھی موت لوگوں کو شکار کر رہی ہے، آپ کے پاس ماہرین معاشیات ہیں لیکن پھر بھی لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس دنیا کے اعلیٰ ترین انصاف کے ادارے ہیں، پھر بھی ناانصافی عروج پر ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم کے بارے میں شورا کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، پھر بھی بیر ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، اور خدائی بحالی ان چیزوں کو تبدیل کرے اور اس کی راہ یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ تو پاسٹر صاحب، خدا یہاں پر جو طریقہ بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو خدا کہہ رہا ہے جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر دانیال، اگرچہ ساری کائنات میں ساری مخلوق اسی خالق کی خلق کی ہوئی ہے، لیکن کلام مقدس میں کیونکہ پاک کلام کی تشریح پاک کلام ہی کرتا ہے، یہاں پر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یہ لوگ ایک قوم ہے، اور یہ خدا کی قوم ہے جس کے لیے پاک کلام میں استثنا کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ اور اسی قوم کو جب ملک مصر سے وہ نکال لایا تو خدا کا بندہ موسیٰ خروج 32 باب کی 11ویں آیت میں
یہ کہتے ہیں تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا آئے خداوند کیونکہ تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور قوی ہاتھ سے ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ یہاں پر بے شک جو اقتباس ہے، جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا، اس میں یہ قوم بنی اسرائیل قوم ہے بہت جسے شکریہ خدا پاسٹر نے صاحب، آپ نے بات کی کہ جو ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور خدا کے ساتھ رائٹ ریلیشن شپ میں ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں براہ راست شو فضل ربی میں، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ جی بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ دعا اس نئے سال میں جب دعا کی آپ بات کرتے ہیں تو متی 6 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جاتی ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ یسوع اور ابراہیم کی قوم سے اور غیر قوم والے بھی جانتے ہیں کہ یسوع کے علاوہ ہم دعا ہماری سنی نہیں جا سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح زبور 145 اس کی 18 اس میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، سچائی میرا یسوع ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ خاص طور پر دعا کیجئے۔ پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز پر بہت سے لوگ مرتے رہتے ہیں، تو آکہ خدا امن کو لائے، لیڈرز کو حکمت اور دانائی دے تاکہ وہ فیصلے دانشمندی سے کریں، اور اس خطے میں بے گناہ لوگ جو مرتے ہیں خدا امن لے آئے، سلامتی لے آئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تاکہ لوگ جو غربت کا شکار ہیں، ناانصافیوں کا شکار ہیں، اس طرف جو حکمران ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، خدا ان کو دانش دے تاکہ ممالک کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو دونوں طرف سے یہ ہوتا رہتا ہے کہ بارڈرز پر بے گناہ لوگ اور بہت سے جوان بھی مرتے رہتے ہیں۔ تو امن سلامتی کے لیے انڈیا اور پاکستان کی برکت کے لیے دعا کیجئے، دونوں اطراف میں امن اور سلامتی ہو جائے، ہم چاہیں گے اس کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ جی خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، ان دونوں جھنڈوں کو خداوند آسمانی باپ صلح کے جھنڈے یسوع کی پہچان میں دے دیتے ہیں، اور تیرا پاک روح ان بارڈرز پر ان لوگوں کے ذہنوں میں کام کرے، تاکہ آسمانی باپ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس دنیا کے لیے تسلی اور اطمینان بن جائے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ وہ تسلی اطمینان جو تیرے مسیحوں کے اندر ہے خداوند، ان بارڈرز پر اور ان کے حاکموں کے اندر خداوند تیرا پاک روح بس جائے۔ خداوند یہ اس بات کو جانے کہ محبت دینے والا اور صلح کرانے والا یسوع مسیح ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تاکہ لوگ تیری پہچان میں آگے بڑھے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور بزرگ نام سے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے کال کی اور ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے۔ خداوند آپ کو اور آپ کی خدمت کو بھی برکت دے اور بڑھائے۔ بہت شکریہ محترم، ہم تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ میرے لوگ، اس سے مراد جن لوگوں کا تعلق خدا کے ساتھ بن چکا ہے وہ خدا کے لوگ ہیں۔ کیسے یہ بنتا ہے تعلق؟ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دعائیں بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے پاکستان اور انڈیا کی برکت امن کے لیے دعا کی۔ تو آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ مسیح خداوند میں سلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی خداوند کا بہت شکر، اس کا فضل، اس کا کرم، ہم اس کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا لاکھ احسان ہے، خداوند کے فضل میں ہے۔ جی میں عارف رضا مٹو بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ توبہ، تحصیل و سٹی پیر محل سے، سینئر صحافی ایکسپریس نیوز پیر محل۔ جی بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ آپ ایکسپریس نیوز سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں تاکہ آپ وہاں پر جو اصل صورتحال ہے، جو ظلم اور زیادتی ہے،
वो बेहतर तौर से आवाम तक पहुंचाएं और लोग आपस में मोहब्बत के रिश्तों में बंध कर पाकिस्तान को अमन और इंसाफ का गहवारा बनाएं तमाम लोग। ये हमारी दुआ है। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि बिब्लिकली तौर पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हमें करनी चाहिए या ये सिर्फ एक सकाफत है? पहला सवाल ये है। ठीक है जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बिब्लिकली तौर पे हिजाब का क्या कॉन्सेप्ट है, वुमेन्स को पर्दे के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है। और तीसरा सवाल हजूर मेरा ये है कि बिब्लिकली तौर पे मसीही कम्युनिटी में रहते हुए तमाम मसीहियों को खतना करवाना चाहिए या नहीं? और लास्ट पे मेरी ये गुजारिश है, डीपली तौर पे आप बिब्लिकली तौर पे ये बातें समझाएं हम सबको, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए मेरा लॉट्स ऑफ मुस्लिम लोगों से वाबस्तगी होती रहती है और मेरे हिसाब से इन सारी बातों पे बजाय मसीही लोगों के मुस्लिम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मेरी एक अपनी राय है कि वो ज्यादा पक्के मसीही हैं ना कि हम सब। ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पक्के मसीही हैं, आपसे सिर्फ मैं एक दरख्वास्त करूंगा पहले कि जब कोई शख्स पहली जमात पढ़ लेता है फिर उसके बाद टेस्ट होता है, फिर वो दूसरी जमात में चला जाता है, ऐसी है बेशक, फिर वो तीसरी जमात में चला जाता है। जो इब्तदाई ज़ुबान को सीखना है या दीगर मज़ामीन को सीखना है ताकि वो दूसरी जमात की बातों को समझ सके, ऐसे ही होता है ना, पहली क्लास को समझ लिया है दूसरी क्लास को समझ सके। तो अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आप वहाँ पर ज़रूर किसी चर्च के मेंबर भी होंगे, जाते भी होंगे उनके पास, ठीक है? तो ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जब आप इब्तदाई तालीमात से वाकिफ़ नहीं होते तो जो उन तालीमात के बाद वाली बातें हैं वो आपके लिए उलझाव बन जाती हैं, ठीक है? तो मैं समझ सकता हूँ जी। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी आपसे कि आपका जो लोकल पास्टर है, एक या दो आपके इलाके में होंगे, आप उनके पास जाइए। ये कोई इतने सवाल अहम नहीं है कि मैं इस शो में इन पर बात करूं, ठीक है? खतने का सवाल आपका अहम है, लेकिन उसके लिए ये था कि ये अहद का निशान था, वो मैं मुख्तसर बता दूं। खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम के साथ अहद का निशान बनाया था कि ये मेरे अहद का निशान है। और अहद को समझने के लिए आपको सिर्फ मुख्तसर बता देता हूं। जब अहद होता था तो एक जानवर लिया जाता था, उसके दो टुकड़े किए जाते थे, दरमियान में से आपको कदीम मज़ाहब और कदीम रसूमात को जानना होता है, इसलिए मैं ये अर्ज़ मैंने पहले किया। लेकिन चूंकि ये सवाल थोड़ा लोगों को समझने की ज़रूरत है तो इसको समझ लीजिए अहद क्या होता था। अहद दो टुकड़े किए जाते थे, दरमियान में से लोग गुजरते थे और उससे ये मुराद होती कि दोनों फ़राकीन जो हैं वो इसमें बराबर के शरीक हैं, जो नफ़ा है नुकसान है, लेकिन वो इस अहद में बंधे रहेंगे। और ये अहद खुदा ने इब्राहिम से बांधा था कि मेरी वफादारी तुम्हारे साथ रहेगी। जब मसीह खुदावंद आए उन्होंने कहा मैं अपने खून से एक नया अहद बांधता हूँ। और ये जो अबरानियों का मुसन्निफ है वो इस अहद के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी तफसील बताता है, किसी भी पास्टर से पूछ लीजिएगा। तो अब जो खतने का अहद था वो अब ख़त्म हो गया। बाइबल में पढ़िएगा, खतना अब दिल का खतना कहा गया है। इससे मुराद ये थी खुदा के साथ वफादार रहना उस अहद में। ये तो एक निशान था, लेकिन उस निशान में पैगाम क्या था, उस निशान में आपकी जिम्मेदारी क्या थी, उस निशान में आपको क्या मिला? इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ठीक है? ये तो आयत आपने सुनी होगी। और फिर लिखा अब हम मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो खुदा ने जो अहद किया मसीह में उस अहद को पूरा किया। और जो मसीह में खुदावंद को कबूल कर लेता है खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर, उसके दिल का खतना हो जाता है। इससे मुराद वो अहद में आ जाता है, ये मुराद है उससे, ठीक है? आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। और जो अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा और तफसील से बता सकता हूँ। जी हजूर, फिर एक सवाल मेरे मन में जागा है, जी वो जरूर, ये है कि जितने भी जागे आप कीजिए। जी, अगर कोई इसी बिहाफ पे जो आपने अभी फरमाया है कि कोई मसीह खुदावन में इतना मजबूत हो जाता है कि उसके दिल का खतना हो जाता है, तो ये अहद है, ये याद रखिए। ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, चाहे ये मजहबी हो या दूसरी हो, उनमें जो पैगाम होता है वो असल रूह है, ठीक है ना? जो पैगाम है वो आपने देखना है, ये अहद है, ठीक है? खतना जो था ये निशान था अहद का। तो आप ये बात याद रखिए कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बातें हैं, उनको अगर आप वैसे नहीं समझेंगे तो फिर आप
दूर चले जाएंगे। इसलिए बहुत सी झूठी तालीमात बनती हैं, झूठे मज़ाहब बनते हैं, झूठी डिनोमिनेशंस बन जाती हैं। तो दिल के खतने से मुराद फिर है अहद में आना। फिर आप सुनिए गौर से, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ठीक है, यीशु मसीह में सब मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ये है मसीह का अहद। तो इतना अगर आप समझ ले तो आपके लिए ये काफ़ी है। और अगर आप चाहेंगे तो खतने पर हम पूरा एक प्रोग्राम कर देंगे आपकी तसल्ली के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि अगर दिल का खतना कोई भी अदर मज़हब का बंदा करता है तो मसीही होने की हैसियत से हमें उसे अपनाना चाहिए या नहीं? अब गौर से सुनिए, यीशु मसीह सलीब पर थे और उन्होंने कहा तमाम हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं शरीयत को तो रेत को ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो क्राइस्ट में जो कुछ रिक्वायरमेंट थी ना शरीयत की, याद रखिए, जो कुछ शरीयत की रिक्वायरमेंट थी ना, सारी मसीह ने अपनी जान देकर सलीब पर पूरी कर दी। और लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि शरीयत तो मूसा की मार्फत पहुंची, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। क्या है ये फजल और सच्चाई? ये है बाय फेथ आप खुदा के हजूर में आते हैं ईमान लाकर मसीह पर, वो आपको राइचस डिक्लेयर करता है। बॉटम लाइन यही है, बॉटम लाइन। ठीक है, इससे आगे चले जाएं पीछे चले जाएं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अगर कोई बात समझ ना आना है, मैं खुदावंद के फजल से, उसके रहम से, उसके तरस से मेरे भाई, जो बातें खुदा के कलाम की हैं, अगर आप उनसे आगे बढ़ना चाहेंगे कि खुदा को सिखाने की कोशिश करेंगे तो गुमराही के सिवा कुछ नहीं। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो फिर आपके पास लीगलिज्म के सिवा, असूल परस्ती के सिवा कुछ नहीं। अगर आप यीशु मसीह में आ जाएंगे तो खुदाए मुजस्सम कलमाए हक जो मुर्दों में से जी उठा, मेरे भाई, उसने फरमा दिया दुनिया का नूर मैं हूं। यह वादा है, यह दावा हक है, दुनिया का नूर मैं हूं। जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। शरीयतें खुदा के नूर में आने के लिए दी गई, तारीकियों से निकालने के लिए दी गई, लेकिन यीशु मुजस्सम नूर बनकर आ गया है। दुनिया के किसी भी मजहब का कोई शख्स कहे कि मसीह मैं तुझे खुदावंद कबूल करता हूं, मैं जमानत के साथ, दावे के साथ ये कहता हूं, जिंदगी रोशन हो जाएगी, खानदान रोशन हो जाएगा, मोहल्ले, कस्बे, शहर, मुमालिक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जहां रोशनी आती है तारीकियां भाग जाती हैं। तो ये अहद मसीह में हो चुका है मेरे भाई मुकम्मल। क्या ख्याल है आपका? ठीक है जी, मैं मुतमईन हूं आपके जवाब। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और कॉल करते रहिए। कोई उलझाव हो, कोई बात हो, खुदा का कलाम बहुत वाज़ेह है। अगर कोई चाहेगा हम उस पर पूरा शो भी कर देंगे, लेकिन ये जो मुख्तसर बातें हैं इनसे भी बातों को हम समझ लेते हैं। तो आप एक सहाफ़ी हैं, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? बहुत रहिए सर, ये ताउन ऐसे ही रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके इलाके के लोगों को भी बरकत दे और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं तमाम लोगों में आप मसीह की मोहब्बत बांट सकें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, खुश आमदीद, नए साल की मुबारकबाद, बात कीजिए। खैर मुबारक डॉक्टर दानियाल साहब और पास्टर परवेज साहब, आप सबको नया साल मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी जनाब। और खुदावंद यीशु मसीह ने 2018 साल हमारी जिंदगी में मुबारक ठहराया और हमें ये अता किया कि हम उस नाम को जलाल दे सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आपको कॉल करता रहता हूँ। रशीद मसीह, महकमा सेहत में सेंट्री वर्कर हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ, और महकमे की जुल्म की इंतहा होगी, इंतकामी कार्रवाई वो अपनी खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही। ये जो अभी कॉल भाई अभी ये कॉल किया एक्सप्रेस न्यूज़ के ये शख्स थे, तो मैं चाहूँगा कि टीम के लोग एक्सप्रेस न्यूज़ के ये जो अभी जिन्होंने कॉल किया है इनका नंबर रशीद साहब को दीजिए ताकि ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान उन तक पहुंचा सकें। और एक्सप्रेस के जो अभी नुमाइंदे ने कॉल किया, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ये जो रशीद साहब हैं, आप इन पर जो जुल्म ढाने वाले हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनकी मदद कीजिए
और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ खुदा होता है। मेरी ये दरख्वास्त होगी। भाई रशीद कोई बात करना चाहेंगे? सिर्फ हमारे पास 4 मिनट है, 1 मिनट मैं आपको दूंगा। हाँ जी सर, उन्होंने क्रिसमस पे भी मेरी पे बंद की हुई है, पहले भी बंद की हुई है, तकरीबन तीसरा मंथ है। अच्छा, वो अपनी इंतकामी कार्रवाई नहीं खत्म कर रहे। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए रशीद साहब, आप टीम का जो भी शख्स आपके साथ टेलीफोन पर है ना, अपना नंबर आपने 1 या 2 नंबर जो हैं ये टीम को दे दें, और ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ वाले हैं इनसे भी बात करते हैं, दीगर लोगों से भी खुदावंद ज़रूर आपकी मदद करेगा। आप कॉल करते रहिए, बताइएगा कि ये एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने आपकी मदद की या नहीं की। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं, फिर हम जी बात कीजिए। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके लिए। हेलो जी बात कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। जी 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 जैन सी की भाई जी, खुदा ने आपको बरकत दे। मैं बड़ा ब्लेस हो रही हूँ। तो मैं सिर्फ 2 चीजें जल्दी से बात करना चाहूंगी शॉर्ट में। पहली बात यह है कि कलाम पाक में यूहन्ना की 14:13-14 में लिखा है कि यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मांगोगे। जी सुनिए बहन, सुनिए बहन, 1 मिनट सुनिए। ये सारी तालीम है, ये सारी आयात हम अगले हफ्ते इन पर बात करेंगे। कोई बात आप और करना चाहें तो जरूर कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हमारे पास आखिरी मिनट है। जी आप बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं हमारे साथ। जी हमारे साथ बात कीजिए, आखिरी मिनट है, बात कीजिए जल्दी से। ये दुबई से हैं, वारिस साहब हैं शायद। जी जी बात कीजिए जल्दी से। 2 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट आपको दूंगा, बात कीजिए जल्दी से प्लीज। मेरा सवाल ये है कि क्या तुरंत में क़यामत का जिक्र है? बात कीजिए मोहतरम, बात कीजिए, क्या सवाल है, क्या कहना चाहती हैं? जी मेरा सवाल ये है कि क्या क़यामत में तुरंत में क़यामत का जिक्र है? ये सवाल इनसे ले लीजिए, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। जो भी टीम का मेंबर इनके साथ है, सवाल इनका ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ पास्टर बिशप सोहनलाल साहब भी थे, अगले हफ्ते भी हमारे साथ होंगे। पास्टर सोहनलाल दुआ कर दीजिए आखिर में हमारे लिए, और फिर अगले हफ्ते मेरे साथ बिशप सोहन साहब भी होंगे, पास्टर प्रवेश साहब होंगे। हम इस तालीम को जारी रखेंगे। बिशप साहब दुआ कीजिए प्रोग्राम के इख्तिताम पर। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि पूरे प्रोग्राम में आपने शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रहनुमाई की। अपने खादिम डॉक्टर डैनियल को और पूरी टीम को और इंटरनेट कनेक्शन को भी तूने अपने हाथ में लिया, और जितने लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और सुना है उनके बल ये बाइस से बरकत बन जाए, ताकि आने वाले हफ्ते में भी तब वो लोग जो इस प्रोग्राम को देखे और सुने वो भी बरकत पाए, यीशु के नाम से आमीन। बिशप सोहन साहब भी हमारे साथ होंगे अगले हफ्ते में, पास्टर प्रवेश साहब भी होंगे। आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। हम खुदामंद को सारा जलाल देते हैं कि उसने मदद फरमाई और ये बाबरकत बातें हम तक पहुंची हैं। अब हमारा काम है कि हम इन बातों की रोशनी में खुदावंद से बरकत पाने के लिए जो राहें हमें बताई गई हैं उनकी तरफ आ जाएं, और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि दुआ किस तरह से हम करेंगे, वादा खुदा का क्या है, तरीका क्या बताया गया है, और फिर दुआओं के जवाब के लिए हमें किस तरह से कहा गया है। उसके बाद कौन से रवैये या आदात हैं जिनमें दुआओं में रुकावटें हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं। मिलकर सीखेंगे, बरकत पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।